حق تعالی نے فرمایا یونس مرسلین میں سے تھے، یعنی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، ایک ایسی قوم کی طرف انہیں اللہ نے داعی بنا کے بھیجا کہ جو قوم اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے کچھ سخت واقع ہوئی تھی۔ ویسے تو اللہ کا ہر پیغمبر جس قوم کی طرف بھی مبعوث ہوا اتنی آسانی سے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ خود اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے کہ میرے نبیوں میرے رسولوں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس دین کی دعوت لے کے آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ صرف یہ نہیں کہ انکار کر دیا، مذاق بھی اڑایا، بجائے اس کے کہ اس کے شکر گزار بنتے، بجائے اس کے کہ اس کے ممنون احسان بنتے، الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کی دل آزاری کی۔ ما یأتیہم من رسول، کوئی استثناء نہیں ہے، اللہ کا جو بھی پیغمبر جو بھی رسول دعوت و تبلیغ کے مشن پہ بھیجا گیا اسے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جس کے لیے قرآن کریم کا پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ دعوت و تبلیغ کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہاں ہر قدم پر آزمائشیں ہیں، ہر موڑ پر امتحان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ جب اپنے کسی پیغمبر کو، اپنے کسی نبی یا رسول کو مبلغ اور داعی بنا کے بھیجتے ہیں تو پہلے خود اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں سب سے زیادہ جو پہلو قابل اصلاح ہوتا ہے وہ ہے نفسانیت کو کچل دینے کا، کہ ان میں اشتعال، غصہ، نفسانیت، انتقام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے نفسانیت اور اشتعال زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ آج تو علم کے زوال کا زمانہ ہے نا، آج تو ہم میں سے اچھا خطیب ہی اسی کو کہا جاتا ہے، بلکہ اچھا مبلغ اور مجاہد اس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالے، جو بغیر کسی تکلف کے اپنے مخالف کو گالیاں دے۔ مخالفین تو روز اول سے ہیں، آج تو نہیں پیدا ہو گئے، انسانی تاریخ ان روایات سے بھری پڑی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی میرا دشمن ہوگا، کوئی آپ کا دشمن ہوگا، کوئی ہمارے بڑوں کا دشمن ہوگا، لیکن اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بڑی عداوت اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا ظرف اس معیار پر تیار ہوتا ہے کہ وہ کانٹوں پہ چلے اور صبر کا مظاہرہ کرے، وہ گالیاں سنے اور دعائیں دیتا چلا جائے، وہ زخم سہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے ان سے بکریاں چروائیں، بھیڑیں، گائے، بھینسیں یا اونٹ نہیں چروائے، بکریاں چروائیں، اس لیے کہ بکری شوخ جانور ہے، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں شوخی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پہلے یہ ریوڑ دیا کہ تم نے ایک بہت ہی زیادہ شوخ جانوروں کا ریوڑ سنبھالنا ہے۔ ابن آدم سب سے زیادہ شوخ جانور ہے، اس سے زیادہ کوئی جانور شوخ نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات بھی یہی ہے اور افضل المخلوقات بھی یہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں انسان بہت اچھی شے بھی ہے، بہت بری شے بھی ہے، ترقی کرے تو فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گر جائے تو ابلیس سے بھی بدتر بنتا ہے، یہ اعلی الذین میں بھی ہے اور اسفل السافلین میں بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ارد گرد جو نقشہ ہے، جو واقعات، وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، انہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی بات نہ مانی، نبی کی دل آزاری کی اور مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے سیدھے راستے پر آنے والی نہیں، تو اللہ سے دعا کی کہ آپریشن ہونا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس شر سے محفوظ رہ سکیں
جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کے علاج کرتا ہے, مکسر بھی دیتا ہے, گولیاں بھی دیتا ہے, انجیکشن بھی کرتا ہے, کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے قومی آپریشن کی دعا کی اللہ سے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کی. فرمایا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جب نوح نے اللہ کے حضور, اپنے رب کے حضور التجا کی, اے میرے رب دھرتی کے سینے پر اپنے نافرمانوں کا وجود مٹا دے, یہ بڑے نمک حرام ہیں, میں انہیں روشنی کی طرف بلاتا ہوں, یہ اندھیروں کی طرف جاتے ہیں, میں نجات کا راستہ دکھاتا ہوں, یہ ہلاکت کی طرف بڑھتے ہیں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آپریشن ضروری ہے, اور یہ کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ اس کی وجہ بتائی کہ اگر یہ باقی رہ گئے تو تیرے اچھے بندوں کو بھی خراب کر دیں گے. وہ ایک پودا ہوتا ہے, درخت پہ اگر چڑھ جائے نا تو وہ پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, پھر یہ ہرا بھرا ہوتا ہے, اور جس درخت پہ چڑھ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. کیکر کا درخت ہے, اگر وہ اتنی سی اس کی بیل ڈال دی جائے تو وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. نتیجہ یہ کہ یہ ہرا بھرا اور وہ درخت ختم. تو اس کو کہتے ہیں غالباً امر بیل. تو یہ برائی کی جو امر بیل تھی نا, جو انسانیت کے درخت پہ چڑھ گئی تھی, حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اس کو مٹا دے یا رب العالمین. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, اسی طرح حضرت یونس نے بھی دعا کی. اللہ سے دعا کی اور چل پڑے, بستی چھوڑ دی کہ میں نے جب دعا کر دی ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا. نبی اور غیر نبی کی دعا میں ایک فرق ہے, بہت توجہ سے سنیے گا. ایک دعا وہ ہے جو امتی مانگتا ہے, اور ایک دعا وہ ہے جو نبی مانگتا ہے. تو امتی اور نبی کی دعا میں فرق یہ ہے کہ امتی جو دعا مانگتا ہے اگر قبول ہو جائے تو اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اگر قبول نہ ہو تو اللہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے تیری دعا کیوں قبول نہیں کی. اگر قبول ہو جاتی ہے تو نتائج سامنے آ جاتے ہیں, اور اگر قبول نہیں ہوتی تو بتایا نہیں جاتا کہ تیری دعا ہم کیوں نہیں قبول کر رہے, اس میں حکمت کیا ہے امتی کے لیے. لیکن نبی کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب نبی دعا کرتا ہے اگر قبول ہوتی ہے تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا دیتے ہیں, مصلحت بتا دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ہم تیری یہ دعا نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اسے بچا لے طوفان سے. رب العالمین نے فرمایا ہم یہ تو تیری دعا قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے تیری دعا کو قبول نہیں کرتے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فکر و عمل میں تیرا متبع نہیں ہے. نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یہ ہے نوح علیہ السلام کی التجا. رب العالمین کی طرف سے جواب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ کی طرف سے جواب آ گیا. یہ ہے انبیاء اور رسول کے ساتھ اللہ کا معاملہ کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی دعا کی تو اللہ کے فیصلے کی انتظار کرنا چاہیے اسے. یہ ضابطے کی بات ہے, دستور کی بات. یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا تو کر دی کہ یہ مریض لا علاج ہے, آپریشن ضروری ہے. اللہ کی طرف سے جواب آئے بغیر, اللہ کے جواب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی. ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی روانہ ہوئی تو دریا کے
وسط میں جا کر، درمیان میں جا کر وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، بھنور میں آ گئی، طوفان میں آ گئی، ہچکولے کھانے لگی تو کشتی والے پکار اٹھے، بھئی ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے چلا آیا ہے، جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے۔ کشتی اسی وقت ڈوبا کرتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے ہماری کشتی میں بیٹھ جائے۔ اب یہاں بھی قرآن کریم نے بڑا خوبصورت میسج دیا، بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ اگر کوئی غلام، ایک غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے کشتی میں بیٹھ جائے تو وہ کشتی دریا کے بھنور میں ہچکولے کھانے لگتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ اگر اللہ کے بندے پوری قوم کی حیثیت سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو کیا ان کی کشتی نہیں ڈوب جائے گی؟ لوگ چیخے، بھئی ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے، کوئی ایسا غلام موجود ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے چلا آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کی جانیں خطرے میں۔ حضرت یونس نے غور کیا، کھڑے ہو کر فرمانے لگے، وہ میں ہوں، میں اپنے آقا کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کے چلا آیا ہوں، تم مجھے دریا میں پھینک دو تاکہ تمہاری جانیں بچ جائیں اور کشتی غرق نہ ہو۔ لیکن لوگ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے چہرے کی طرف، جمال نبوت چمک رہا ہے، چہرے میں شرافت اور سعادت جھلک رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو خود ہمیں آقا معلوم ہوتے ہیں، آپ کیسے غلام ہیں؟ ایسے غلام تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بحث کا وقت نہیں ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بحث و تکرار میں لگے رہیں اور کشتی ڈوب جائے، تم جلدی سے مجھے پھینکو۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے۔ قرآن کہتا ہے فساہما، قرا ڈالا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایسا شخص کون ہے۔ جب قرا ڈالا گیا تو حضرت یونس کے نام کا قرا نکل آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اتفاق ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ ملا دیے سارے نام، دوبارہ قرا ڈالا تو حضرت یونس کا نام کا نکل آیا۔ کہنے لگی یہ بھی اتفاق ہے، پھر ملا دیے، پھر تیسری مرتبہ ڈالا تو بھی حضرت یونس کے نام کا قرا نکل آیا۔ اب جب تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کے نام کا قرا نکل آیا اور وہ لوگ یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو حضرت یونس نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اب جب دریا میں چھلانگ لگا دی تو اللہ نے وہیل مچھلی سے کہا تیرے لیے تو یہ لقمہ تر ہے، تیرا معدہ تو انتظار کر رہا ہوگا ایسے لقمہ تر کے لیے، لیکن یہ میری امانت ہے، اس کو تو اپنے پیٹ میں لے لے، لیکن تجھے اسے کھا جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تیرے معدے کو ڈرائنگ روم کا کام کرنا ہے، بیڈ روم کا کام کرنا ہے۔ میرا پیغمبر تیرے پیٹ میں آ کر سکون محسوس کرے، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ ملیم کا ترجمہ مولانا بتائیں گے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس مچھلی نے لے لیا اپنے پیٹ میں۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی، یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی مچھلی کے پیٹ میں ہوں، بلکہ ایسے معلوم ہوا خالد بن ولید مسجد کے حال میں کھڑا ہوا ہوں، وہیں اس کی یاد میں محو ہو گئے، وہیں اللہ کے ذکر اور فکر میں محو ہو گئے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَالنُّورِ، مچھلی والے کی بات یاد کرو نا، اذ ذہب مغاضبا، جب دل گرفتہ روانہ ہوا، فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ہم سے دور چلا گیا ہے، لیکن ہم سے دور کہاں جائے گا کوئی، ہم تو بستی میں بھی موجود، کشتی میں بھی موجود، دریا کی گہرائی میں بھی موجود، مچھلی کے پیٹ میں بھی موجود، یہ دوریاں اور فاصلے تو تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے یہ فاصلے کیا ہیں؟ نادا فی الظلمات، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ جب اپنے آدم کو امتحان سے گزارا، آزمائش کی منزل سے گزارا، ایک ایسا عمل ہوا
جس سے پوری انسانیت کو تعلیم دینا تھی، سبق دینا تھا، وہ بظاہر ایسا عمل ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کو نہیں مانا گیا، لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، ہم نے آدم کے دل میں وہ جملے بھی ڈال دیے کہ یہ ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں۔ اور وہ جملے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم تو انسان جو ہوئے ٹھوکریں تو کھاتے ہیں ہم۔ اللہ نے کائنات کے پہلے انسان سے، جو اس کا نبی بھی ہے اور سید البشر ابو البشر بھی ہے، کائنات کے پہلے انسان سے لغزش کروا دی تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے انسان کا کام ہی یہی ہے، انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور میری شان یہ ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں، ورنہ کیا ضرورت تھی اس کی؟ یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ بات بتلانی تھی، یہ حقیقت سمجھانی تھی، تم سب ٹھوکریں کھاؤ گے، تم سب سے غلطیاں ہوں گی، فرشتے تو نہیں ہو، تم سب سے لغزشیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی اور لغزش کے بعد تم جب میرے در پہ دامن پھیلا کے آؤ گے تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے۔ اگر حضرت آدم سے یہ عمل کروایا تو معافی مانگنے کا کلمہ بھی سکھا دیا۔ پھر جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، جب برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے ان کے دل میں بھی ایک جملہ ڈال دیا، تو یہ جملہ ادا کرتا جا، مشکلات آسان ہوتی جائیں گی، کنواں بھی تیرے لیے راحت قدا بن جائے گا، ڈرائنگ روم بن جائے گا، بازار مصر میں جائے گا تو شاہی گھرانہ تجھے خریدے گا، پھر جب بیگم تجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہے گی تو یہی جملہ پڑھ لینا، دروازے کھلتے جائیں گے، تالے ٹوٹتے جائیں گے، میں کنویں میں بھی تیرا دوست، مصر کے بازار میں بھی تیرا وارث، پھر شاہی محل میں بھی تیرا وارث، پھر تخت تک پہنچاؤں گا تجھے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ جملہ تھا جو حضرت یوسف کے دل میں القاء کر دیا گیا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ اس جملے کو پڑھا کیجئے۔ کون سا جملہ؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ جملہ ہے جو اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں القاء فرمایا تھا، جس سے زندگی کے مشکل مراحل آسان ہوتے چلے گئے۔ تو پڑھا کیجئے آپ بھی زیادہ سے زیادہ۔